السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سے بھی التجا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ویورز، ایک دو دن پہلے میرے پاس ایک صاحب کی جانب سے کمنٹ آیا ہے کہ جی نادرا والوں کے بارے میں آپ ولاگ کریں، وہ بڑا مس بیہیو کرتے ہیں۔ نادرا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہمارے شناختی کارڈ وغیرہ اور ڈیٹا بیس کا ایک وہ ہے سسٹم ہے ہمارے بنیادی، اور بے فارم وغیرہ بناتا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے مطلب کہ کہا ہے کہ جی نادرا کا جو سٹاف ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے، تو اس بارے میں آپ ولاگ کریں۔ تو ویورز، میں نے کہا کہ میں ولاگ تو ضرور کروں گا، لیکن ولاگ میں حقائق کے اوپر کروں گا۔ تو ویورز، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا اچھی فیملی سے ہو، اور وہ مطلب کہ پڑھ لکھ کر ایک کرسی پر جا کر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ اس طرح کا روڈ بیہیو اس کا ہو جائے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ میرے خیال میں کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اب میں ہمیشہ کسی کا ذکر نہیں کرتا، میں بات اپنے اوپر کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں۔ جو چیز میں اپنے اوپر فالو کروں گا جو چیز بھی میں اپنے بارے میں کہوں گا، اپنے اوپر فالو کروں گا، اسی بات کا اور اسی چیز کا اثر زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز کو میں نہ فالو کروں گا، نہ میں جس چیز پر عمل کروں گا، اس کا نہ کوئی اثر ہونا ہے، نہ کچھ ہونا ہے، نہ اس کے اندر کوئی وزن ہونا ہے۔ تو میں کسی کو مخاطب نہیں کرتا، نہ میں آپ کر کے بات کرتا ہوں، نہ ہم کر کے بات کرتا ہوں، میں کر کے بات کرتا ہوں، کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مطلب کہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرا کیا کیا فالٹ ہے اس معاشرے کے اندر، کیوں ایسا ہے، نادرا والوں کا بیہیو ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ پہلے تو ان کا بیہیو بہت زبردست قسم کا ہوتا تھا، بڑا عزت، ریسپیکٹ، سارا کچھ وغیرہ ہوتا تھا، تو اب کیوں ایسا ہو گیا ہے ان کا بیہیو۔ تو ویورز، میں بتاؤں آپ کو کہ جب میں نادرا کے دفتر میں جاتا ہوں، مجھے شناختی کارڈ بنوانا ہے، یا ایکسپائری ہے، یا گم ہو گیا ہے، یا بے فارم وغیرہ بنوانا ہے، یا کچھ بھی بنوانا ہے، تو 7 بجے سے پہلے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر صبح، کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے نادرا سینٹرز کے اندر، آپ نے دیکھا بھی ہوگا سب نے، تو 7 بجے سے پہلے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے لائن قطار کا، قطار ہر معاشرے کے اندر موجود ہے، اور جہاں پر کامیاب قطار ہوتی ہے وہاں پر معاشرہ بڑا ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا لگتا ہے، اور ہر بندہ مطلب کہ ایک باعزت طریقے سے مطلب کہ ایک سٹیٹس حاصل کر لیتا ہے، تو قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں پھر پتہ ہے کیا کرتا ہوں؟ پہلے تو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس قطار کو کسی طرح سے توڑوں یا کوئی شارٹ کٹ ماروں، اس کے بعد میں پھر چلا جاتا ہوں، وہ ایک شریف گارڈ ٹھہرا ہوتا ہے گیٹ کے اوپر، اس کو بری طرح سے میں پچی کرتا ہوں، کسی طرح سے وہ مجھے شارٹ کٹ مارنے دے، اندر جانے دے۔ پھر میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ فون کھڑکانا شروع کر دیتا ہوں، کبھی کسی کو، تو کبھی کسی کو، تو کبھی کسی کو، تو کبھی کسی کو، جو اندر بیٹھے ہوئے بیچارے کام کر رہے ہیں ان کو فون کروانا شروع کر دیتا ہوں، اور جو باہر میرا ریفرنس ہے میں ان کو فون کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد چاہے میں قطار لگ کر یا کسی طریقے سے یا کسی شارٹ کٹ سے اندر چلا جاتا ہوں، میرا ٹوکن بن جاتا ہے۔ اب ٹوکن بن جانے کے بعد میرا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا مقصد جی، سب سے پہلے میری باری، تصویر بھی پہلے میری کھنچ جائے، انگوٹھا بھی پہلے میرا لگ جائے، سارا پروسیس بھی پہلے میرا ہو جائے۔ مجھے بہت جلدی ہے، اور حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے جلدی کس چیز کی ہے، کہ ایک بیسک کام میں اپنا کروانا ہے، میں نے بیسک ہے، بنیادی کام ہے، NRSC ID کارڈ، بے فارم، یہ میرا بیسک چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی مجھے اتنی جلدی، اور پتہ نہیں کیا جلدی ہے مجھے،
اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کس چیز کی جلدی ہے تو جواب ہوگا کہ کچھ بھی نہیں کرنا میں نے، بس جلدی ہے مجھے، ہر کام کی جلدی ہے مجھے، پھر میں ان چیزوں میں وہ کروں گا۔ حالانکہ اصول ہوتا ہے کہ ٹوکن جس نمبر پہ کٹتا ہے اسی نمبر کے حساب سے آن لائن ان کا پورا سسٹم چلتا ہے، اس حساب سے مطلب کہ تھم، پکچر، سگنیچر، فارم، پورا پروسیس ہوتا ہے۔ وہ بیچارے بار بار بتا رہے ہوتے ہیں مجھے، لیکن نہیں، مجھے جلدی ہوتی ہے۔ ویورز، میں اپنا اس طرح کا مطلب کہ بیہیور رکھتا ہوں کہ مجبوراً لا محالہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بیہیو واقعی میں روڈ ہو جاتا ہے۔ وہ بیچارے تھک جاتے ہیں، پچی ہو جاتے ہیں، وہ صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بندے کا مسئلہ اور حساس مسئلے، کوئی ذرا سی غلطی، ایک سپیلنگ کی بھی غلطی نہ بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے۔ لیکن کبھی ان کے فون بج رہے ہیں، کبھی ان کے اس طرح سے مطلب کہ میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں، کبھی میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلے تو میں کروں اپنی اصلاح کہ میں لائن میں لگوں جیسے سب لگے ہوئے، عزت سے لائن میں لگ کر میں اپنا ٹوکن حاصل کروں، ٹوکن حاصل کرنے کے بعد جو میرا نمبر ہو میں اپنے نمبر کا ویٹ کروں، ویٹ کرنے کے بعد عزت سے سارا پروسیس کرواؤں، پروسیس کروانے کے بعد میں باہر آ جاؤں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کون روڈ بیہیو کرتا ہے، کوئی نہیں کرے گا۔ تو ویورز، معاشرے کو میں نے بنانا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ اس میں نادرا والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں میرا قصور ہے۔ میں اگر نظم و ضبط، باقاعدگی اور جو وہاں کے اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو اپناؤں تو کبھی ایسا نہ ہو کہ میری کوئی انسلٹ کرے یا مجھے کوئی روڈ بیہیو دے یا میرے ساتھ کوئی سختی سے بولے۔ جب میں اپنا ہی قانون رہا ہوں، لا اپنا رہا ہوں، جو لائن ہے قطار ہے اس میں جا رہا ہوں، اپنے نمبر کی انتظار کے اوپر اپنے پروسیس کروا رہا ہوں، تو مجھے کیوں کوئی روڈ بولے گا؟ تو ویورز، یہ تو میری بات ہو گئی۔ تو اب میں نادرا والے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کہا گیا کہ ہو جاتا ہے، واقعی میں بتا گیا ہوں، وجہ یہی ہے کہ ہو جاتا ہے، انسان سارا دن روٹین کے اندر ایک ایک طرح کے انسان کو وہ کرنا، ڈیل کرنا، انسان واقعی ہو جاتا ہے۔ تو نادرا والے بھائیوں سے بھی میں بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک تو جاب کو جاب سمجھیں، جاب کریں، دوسرا جاب کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ بھی سمجھ لیں، اور صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ زبان پہ درود پاک کا ورد بھی رکھیں۔ تو اللہ پاک آپ سے یہ جو چھوٹی چھوٹی مطلب کہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں کہ کسی کی دل آزاری یا کچھ ہو جاتا ہے یا آپ کی برداشت سے باہر کام ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک آپ کی ان چیزوں کو کور کر لے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی مطلب کہ تھوڑا سا صبر اور تحمل دے دے گا۔ میں مانتا ہوں، میں پہلے گنوا گیا ہوں کہ سب غلطی میں سٹارٹ کرتا ہوں، تو وہیں سے یہ معاملات کریٹ ہوتے ہیں۔ تو نادرا والوں کے لیے بھی بس یہی میں میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جاب کو جاب تو سمجھتے ہی ہیں، آپ کی بہترین جاب ہے، آپ ہر کسی کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس جاب کو ساتھ میں صدقہ جاریہ بھی سمجھیں اور زبان پہ درود بھی رکھیں، تاکہ آپ سے کسی سے سخت الفاظ یا کوئی غلط ایسی بات یا کوئی مطلب کہ روڈ بیہیو نہ ہو جس سے دل کی آزاری ہو جائے۔ تو ویورز، میں اتنا ہی ولاگ کروں گا اس ٹاپک کے اوپر۔ آپ میرا کہنے کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا ولاگ کرنا کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہوتا، میں مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اصلاح کی طرف جاتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرہ بہترین سے بہترین کی طرف جائے، اور اس لیے اپنی مثال دیتا ہوں۔ تو میں نے اس پورے ولاگ میں اپنی مثال دی ہے کہ میں اگر یہ سب کچھ کرنے لگ جاؤں تو میرے ساتھ روڈ بیہیو نہ ہو، تو اس کا حل بھی یہی ہے اور میرے ولاگ کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر میرا ولاگ پسند آئے، سمجھ آئے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ ہمارے تمام چینل جتنے بھی ہیں محمد عبید درانی کے نام سے، ان کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسی ویڈیوز کے لیے جڑا رہنے کے لیے۔ اور بھی مزید ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ ہمارے پہلے بھی بہت سارے ولاگز بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ٹاپک مجھے کہا گیا تھا کرنے کے لیے، تو میری عقل، ناقص عقل میں جتنا آیا میں نے وہ بیان کر دیا، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں۔
اور میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے کرنا. میرا مقصد صرف میرا بہترین وسیب، میرا بہترین معاشرہ، میرا بہترین پاکستان ہے. میرے لیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. میرے لیے پاکستان کے ادارے ہمیشہ پائندہ باد ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے. ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں گے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کریں گے تاکہ میرا میسج زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ جائے. لائک اور کمنٹس کی بھی درخواست ہے. تمام آئی ڈیز محمد عبید درانی کے نام سے ہیں. تمام اکاؤنٹس پر ان کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، سنیک پہ، سب پر موجود ہیں. تو آپ سب کے اسی تعاون کی ضرورت ہے. تو آپ کا یہی تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے گا. کوئی غلط بات یا کوئی غلط چیز میری زبان سے نکل گئی ہو، طالب علم ہوں، اصلاح کا حقدار بھی ہوں. آپ کمنٹ باکس میں میری اصلاح کر سکتے ہیں. اگر کوئی میں غلط بات کہہ گیا ہوں تو میری اصلاح کریں گے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے. اس ٹاپک پہ اوپر میری ناقص عقل میں جو کچھ آیا تھا میں نے بیان کر دیا ہے. اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.